آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا آل محمد. بلند تر صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صاحب تاج والمراج والبراق والعلم. اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم. واللہ عاصمہ جبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ. وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ. سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین نبی ثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولوی ثقلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المهديين الذي أذهب الله عنهم رجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. تین القبر الحسین شفاء من كل داء. دعا ہے رب الحسین بحق الحسین آپ سب کا اس صفحہ عزا پہ آیا. میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. رب کونین سیدہ کونین کے صدقے میں کسی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے. میرے بادشاہ بانیان مجلس معاونین مجلس کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرما. میرے بادشاہ میرے بار میں آقا کو اذن ظہور عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لوگ بلند تر صلوات پڑھو. اللہ معرفت موالیہ نے حیدر قرار. یکم محرم دروازے کھل گئے حسین کے دربار کے. حسین کا دروازہ حسین کا در کھل گیا کہ آج بھی حسین حر بنا رہے ہیں کہ ہے کوئی گناہگار جو حسین کے دروازے پہ آئے اور علیہ السلام حر بن کے جائے. میرے محترم سامعین حمد و ثنا سے گفتگو کا آغاز کرنا سرکار ابو طالب کی سنت ہے. تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے پہلا حسین لکھا. توجہات آپ کی شاید ممبر کی بارگاہ میں نہیں ہے, میں بات کہہ گیا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں. تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے پہلا حسین لکھا. تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے پہلا حسین لکھا. تمام نہ بھولا نہ پھٹکا نہ اٹکا. میں انتظار کر رہا ہوں آپ بیدار ہو جائیں میں اگلا جملہ کہوں. تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے پہلا حسین لکھا. خود ہی لکھ کر وہ خود سے بولا یہ میں نے کیسا حسین لکھا. اللہ اکبر. تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی. مولا گواہ تھکا ہوا میں ضرور ہوں لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جناب کا معیار سماعت کے مطابق گفتگو کی جائے. تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے پہلا حسین لکھا. قسم خدا کی فقط خدا ہے. جاگے گا نیاز مولا. قسم خدا کی فقط خدا ہے کہ جس نے سارا حسین لکھا. تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے پیارا حسین لکھا. قسم خدا کی فقط خدا ہے کہ جس نے سارا حسین لکھا. تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے اعلیٰ حسین لکھا. بلندیوں کی بلندیوں سے بلند و بالا حسین لکھا. سلامت رہے آپ دیے بلندیوں کی بلندیوں سے بلند و بالا حسین لکھا. تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جو حسین لکھ کر ناز میں ہے اپنے لکھے میں محو ایسا کہ جیسے کوئی نماز میں ہے. بولنے کرے حیدری. صاحبان معرفت موالیہ نے حیدر قرار انشاءاللہ
کل سے ایک موضوع پہ گفتگو ہوگی جس طرح پچھلے سال ہوئی تھی انشاءاللہ کل سے. آج وقت بھی مختصر ہے، پہلا دن ہے. آج بالکل ایک مضمون سنو اور میں طالب دعا دو چار باتیں کروں اور آپ سے طالب دعا ہو جاؤں. صاحبان بزم معرفت موالیہ نے حیدر قرار اللہ کی اس کائنات میں اس زمین پر دو مقام مستجاب شجی ایسے ہیں کہ جن میں سال بھر کے بعد دنیا کے سب سے بڑے اجتماع ہوتے ہیں. جاگے گا نہیں. پہلا مقام اللہ کا گھر کعبہ، دوسرا مقام حسین کا در کربلا. اللہ اکبر. ایک اللہ کا گھر، ایک حسین کا در. اس کو سیٹ کرنے والا کہاں گیا؟ آواز کی سمجھ آ رہی ہے؟ میرے خیال سے زیادہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. ایک اللہ کا گھر، کربلا، حسین کا در. میرے طرف دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ بس روک دیں. ایک حسین کا در، ایک اللہ کا گھر. میرے محترم سامعین، کعبہ اللہ کا گھر ہے. سال بھر کے بعد 40 لاکھ بندہ حج کے موقع پہ جمع ہوتا ہے. 40 لاکھ بندہ حج پہ چلا جائے. گورنمنٹ پریشان ہو جاتی ہے، حاجیوں کو سنبھالنے کے کیا سے، حاجیوں کے آنے کا انتظام کیا ہوگا، حاجیوں کے رہنے کا انتظام کیا ہوگا، حاجیوں کے کھانے کا انتظام کیا ہوگا. ادھر کربلا میں 40 لاکھ نہیں، 50 لاکھ نہیں، 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، 2 کروڑ نہیں، 3 کروڑ نہیں، 4 کروڑ نہیں، 5 کروڑ نہیں، 7 کروڑ بندہ حسین کے دربار میں، حسین کے گھر پہ کربلا میں جمع ہوتا ہے. اور 7 کروڑ بندے کو نہ رہنے کی پریشانی، نہ آنے کی پریشانی، نہ جانے کی پریشانی، نہ کھانے کی پریشانی. ادھر 40 لاکھ بندہ کھانا اپنا کھاتا ہے، ادھر 7 کروڑ بندہ لنگر حسین کا. اتنے بلند کرو حیدریہ. کیا بات ہے؟ موسم کا بلند اپنے سماعت کریں، تھوڑی سی بڑھائیں. جو خطیب کے اندر ہاتھ ڈال کے لفظ نکالنا جانتا ہوں نا وہی اچھا ثابت ہوتا ہے. کربلا حسین. اس کا ایکو کم کرو یار، یہ آواز مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. کیا اس کا ایکو جانتا ہے؟ اس کو اپریٹر دیکھتے زیادہ ہو گیا ہے، ایکو بہت زیادہ ہے. ایکو کی وجہ سے یہ ٹکرا رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور میں کھپتا ہوں. ایک بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم کربلا حسین کا در، کعبہ اللہ کا گھر. میرے محترم سامعین، ادھر 7 کروڑ بندہ کھانا اپنا کھاتا ہے، کھانا اپنا حسین کا کھاتا ہے. 40 لاکھ بندہ لنگر اپنا نہیں کھاتا، اپنا لے کر کھاتا ہے. اب محترم سامعین، لنگر نیاز ہر قوم دیتی ہے، ہر مذہب دیتا ہے، ہر فرقہ دیتا ہے. ہر بندہ لنگر بھی دیتا ہے، نیاز بھی دیتا ہے. ہر فرقہ کھانا بھی دیتا ہے، نیاز بھی دیتا ہے، لنگر بھی دیتا ہے. لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کھانے والا ہمارا ہم مسلک ہو، کھانے والا ہمارا ہم ذہن ہو، کھانے والا ہمارا ہم پیر ہو، کھانے والا ہمارے جیسا ہو. لیکن کربلا کے میدان میں جا کے اور مجلس حسین میں آ کے دیکھ لو، یہاں پہ نہ آنے کی پابندی، نہ جانے کی پابندی، نہ سنی ہونے کی پابندی، نہ شیعہ ہونے کی پابندی، نہ بھائی جاگے گا نیاز مولا، نہ مذہب کی قید، نہ قوم کی قید، نہ قبیلے کی قید. لنگر حسین نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے دیا جاتا ہے. کھانے والا آئے سکھ ہو بسم اللہ آئے کھائے اور جائے، کھانے والا ہندو ہو آئے کھائے اور جائے. کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو شیعوں کی ضد میں حسین کو نہ چھوڑنا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حسین صرف شیعوں کا امام نہیں، حسین صرف شیعت کا امام نہیں، حسین انسانیت کا امام ہے. حسین انسانیت کا امام ہے. لہذا میرے محترم سامعین، یہ یکم محرم سے مجلسیں شروع ہو گئی. آپ حسین کی بارگاہ میں قطن یہ سوچ کرنا ہو کہ آپ سنی ہو تو آپ مجلس میں کیوں جاؤ گے. آپ سنی ہو سنی رہو، مجلس حسین میں آؤ. حسین محسن انسانیت ہے. حسین نے انسانیت کو بچایا ہے، حسین نے شریعت کو بچایا ہے. میرے محترم سامعین، کربلا اور کعبہ وہ اللہ کا گھر، وہاں پہ کوئی بھی مسلمانوں کے علاوہ جا نہیں سکتا. دیکھے گا میرے طرف، مسلمانوں کے علاوہ کعبے میں کوئی غیر مذہب نہیں جا سکتا.
کعبے کے پاس جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن حسین کی مجلس میں آنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ حسین کی مجلس میں سکھ بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، نہ مذہب کی قید، نہ قوم کی قید، نہ قبیلے کی قید۔ تو یہیں سے سمجھو اللہ جانے کس کریم کا نام ہے حسین، جس پہ اللہ کا دروازہ بھی بند ہو اس پہ بھی حسین کا کھلا ہے، جس پہ اللہ کا دروازہ بھی بند ہو اس پہ بھی حسین کا دروازہ کھلا ہے، حسین کا در کھلا ہے۔ میرے محترم سامعین، حضرت مریم اللہ کے گھر سے نکلی، اللہ نے کہا یہاں عبادتیں ہوں گی، ولادتیں نہیں ہوں گی۔ مریم جب نکلی تو پریشان تھی کہ اللہ کا دروازے میرے پہ بند ہو گیا، پریشان حالت میں نکلی، شکوہ کیا اللہ سے، اے میرے مالک تو ہی تو میرا سہارا تھا، تو نے بے سہارا کر دیا، اپنے گھر سے نکال دیا۔ جب شکوہ کیا اللہ نے، علماء فرماتے ہیں اتنی دیر میں ایک زمین کے ٹیلے کو بلند کیا، بلند کرنا تھا، بلند کر کے کہا مریم اس ٹیلے کی طرف چلی جاؤ۔ مریم نے کہا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہ کربلا ہے، کہا یہ کربلا ہے، کہا یہ کربلا ہے۔ پتہ چلا کہ حسین کا دروازہ کسی پہ بند نہیں ہوتا، اللہ کا دروازہ بند ہو سکتا ہے۔ چلو دعوے کی اور دلیل دیتا ہوں۔ راہب آیا رسول کے دربار میں، مجھے بیٹے چاہیے، رسول نے کہا بیٹے چاہیے، یہ آنکھوں میں آنسو لے کے چلا، راستے میں اس نے دیکھ لیا جس کا دروازہ کسی پہ بند ہی نہیں ہوتا۔ حسین بادشاہ نے کہا بیٹے چاہیے، ہاں مولا بیٹے چاہیے۔ کہا راہب بیٹے دینا کون سا مشکل کام ہے، بیٹے تو ہم بغیر شوہر کے مریم کو عیسیٰ جیسا دے دیتے ہیں۔ راہب کو ساتھ لیا، رسول کے دربار میں آئے۔ نانا راہب کہہ رہا ہے کہ میری تقدیر میں بیٹے نہیں لکھے، نانا میں حسین ہوں، راہب میں حسین ہوں، راہب میں حسین ہوں، نانا میں حسین ہوں، راہب بیٹے چاہیے، ہاں مولا بیٹے چاہیے۔ راہب نے ایک بیٹا، راہب نے دو بیٹے، راہب نے تین بیٹے، راہب نے چار بیٹے، راہب نے پانچ بیٹے، راہب نے سات بیٹے۔ جب کانا راہب نے سات بیٹے، راہب مولا کے قدموں میں گرا، مولا کے قدم چوم کے کہتا مولا سات ہی کافی ہے۔ حسین بادشاہ اس کی طرف دیکھا کہتے ہیں راہب آج تو میرا ہاتھ نہ روکتا، روز قیامت ایک طرف آدم کے بچے ہوتے، ایک طرف راہب کے بچے۔ سلامت رہے، ایک طرف آدم کے بچے ہوتے، ایک طرف راہب کے بچے ہوتے۔ حسین بادشاہ نے راہب کے بیٹے دے دیے، حسین بادشاہ نے راہب کو بیٹے دے دیے۔ چلو سنی شیعہ مل کر سوال کرتے ہیں، سرکار کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں سرکار اگر بیٹے ہی دینے تھے تو خود دے دیتے، یہ کیوں کہا کہ تیری تقدیر میں نہیں لکھا؟ عجب نہیں رسول کی آواز آئے۔ میں 14ویں صدی کے ابو جہلوں کو آج سمجھانا چاہتا ہوں، آج ہی بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے سیکھ لو، آج سے سمجھ لو، آج سے یاد کر لو، بیٹے تقدیر سے نہیں در شبیر سے ملا کرتے ہیں۔ بلند کرو ہے علی، رسول کے دروازے سے راہب لوٹا تو شبیر نے بیٹے عطا کیے۔ میرے محترم سامعین، اللہ کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، حسین کا در بند نہیں ہو سکتا۔ چلو دعوے کی دلیل دیتا ہوں، فطرت سب کو یاد ہے، اللہ نے اس کے پر جلا دیے، پر جلے پڑے ہیں، وہ نگاہ بے نگاہی سے اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں، اللہ کا دروازہ اس پہ بند ہوا، اب اس کے پر جلے ہوئے ہیں، نہ فرشتے دیکھتے ہیں نہ وہ نگاہ بے نگاہی سے دیکھتا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ فطرس کرتا تھا تکبر، فطرس کرتا تھا غرور، غرور کرنے کی وجہ سے یہ اڑتا تھا، اڑ کے کہتا تھا من مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا، جب یہ پرواز کرتا کہتا ہے کوئی مجھ جیسا۔ اللہ کو اس کا تکبر پسند نہ آیا، اللہ نے اس کے پر جلا دیے۔ جب اس کے پر جل گئے پتہ یہ چلا کہ تکبر فرشتہ بھی کرے اللہ پسند نہیں کرتا، تکبر فرشتہ بھی کرے اللہ پسند نہیں کرتا۔ محترم سامعین، اس کے پر جلا دیے گئے، اب یہ پڑا ہوا ہے، وقت گزرتے گزرتے گزرنے لگا کہ دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں بدلے، سال صدیوں میں بدلے، زمین پہ حضرت آدم شفیع اللہ بن کے آ گئے۔ یہ فطرس پر مانگنے نہیں آیا، نوح نجی اللہ آ گئے، فطرس پر مانگنے نہیں آیا، موسیٰ کلیم اللہ آ گئے، فطرس پر مانگنے نہیں آیا، عیسیٰ روح اللہ آ گئے، فطرس پر مانگنے نہیں آیا، یوسف جیسا حسین آ گیا، فطرس پر مانگنے نہیں آیا، محمد حبیب اللہ آ گئے، فطرس پر مانگنے نہیں آیا، علی مرتضیٰ آ گئے، فطرس پر
پر مانگنے نہیں آیا، حسن بادشاہ آ گئے، قدرت پر مانگنے نہیں آیا. ادھر 3 شوال کو کریم کربلا حسین بادشاہ زمین پہ تشریف لائے. سارے فرشتے جبرائیل کی قیادت میں زمین کی طرف چلے. فرشتوں کا چلنا تھا. جب یہ زمین کی طرف جانے لگے، قدرت ان کی طرف دیکھ کے کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، زمین پہ کریم کربلا حسین بادشاہ آ گیا ہے، ہم رسول کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں. یہ دیکھ کے کہتا مجھے بھی لے جاؤ، میرا مقدر آ گیا، مجھے بھی لے جاؤ، بیدار ہونا نہیں آنے والا، مجھے بھی لے جاؤ، میری تقدیر آ گئی، مجھے بھی لے جاؤ، میری نجات آ گئی، مجھے بھی لے جاؤ، میری شفاعت آ گئی، مجھے بھی لے جاؤ، میرا مقدر آ گیا. فرشتے لے کے چلے، لے کر آئے، آگے جھولے کے قریب رکھ دیا. جھولے کے قریب رکھ کے فرشتے گزرتے جا رہے ہیں، سلام کرتے جا رہے ہیں، مبارک دیتے جا رہے ہیں، زیارت کرتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ رسول کی نظر پڑی پترس پہ. رسول نے مشورہ کیا پترس پر چاہیے، ہاں مولا پر چاہیے. کہا پترس کو اٹھاؤ، جھولے سے لگاؤ، پترس کو اٹھاؤ، جھولے کے ساتھ لگاؤ. پترس کو اٹھایا فرشتوں نے، جھولے کے ساتھ مس کیا. مس کرتے ہی پترس کو پر مل گئے، اس سے بھی حسین تر پر مل گئے. پترس نے پرواز کی، پرواز کر کے آسمان کے وسط میں پہنچا. آسمان کے وسط میں پہنچ کر کہتا ہے اوپر دیکھ کر، نیچے دیکھ کر، آگے دیکھ کر، پیچھے دیکھ کر پترس پھر کہتا ہے من مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا، ہے کوئی مجھ جیسا. جب پترس نے کہا نا ہے کوئی مجھ جیسا، فرشتے کہتے ہیں پاگل ہو گیا، زیان ہو گیا. پہلے اسی بات کی وجہ سے اللہ نے تیرے پر جلائے تھے، آج پھر کہہ رہے پر ملتے ہی من مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا. یہ کہتا پہلے غرور سے کہتا تھا، اب ناز سے کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں غرور کس بات کا، ناز کس بات کا؟ کہتا ہے پہلے اس نے دیے تھے جو دے بھی دیتا ہے، لے بھی دیتا ہے. اب اس نے دیے ہیں جو دے دیتا ہے، پھر لیتا نہیں ہے. جو ایک بار دے دیتا ہے پھر لیتا نہیں ہے. میرے محترم سامعین، کربلا اور کعبہ، حسین کا دروازہ کسی پہ بند نہیں ہو سکتا. پہلا دن تھا جس ماحول میں آپ نے سنا، تھکاوٹ ہمیں بھی جیسے پڑا. قبول فرمائیے گا انشاءاللہ کل سے مکمل موضوع کے ساتھ مجلس کا باقاعدہ وقت آغاز 9:30 بجے ممبر پہ میں ہوں گا. آپ نے مہربانی فرمانی ہے، آپ بھی تشریف وقت پہ لے کے آئیے گا. بس عزادارو دعا کرو کسی باپ کے سامنے بیٹی کو نہ مارا جائے. آل محمد کے گھر میں 3 بیٹیاں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی، جن کے بال سفید ہو گئے. جس نے ہائے نہیں کیا، پہلی بطول 18 سال کی رسول کی بیٹی 18 سال کی تھی، بال سفید ہو گئے. ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، کوئی 18 سال کا بھی بوڑھا ہوتا ہے؟ دوسری بیٹی حسین کی 7 سال کی سغرا، جس کے بال سفید ہو گئے. تیسری بیٹی حسین کی جناب سکینہ 4 سال کی، بال سفید ہو گئے. رسول کی بیٹی بطول کو بابا کا دربار بوڑھا کر گیا، سغرا کو علی اکبر کی جدائی بوڑھا کر گئی، سکینہ کو شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا. یا سیدہ جیسے میری مرضی ہے، دے نہیں رونے کے. رسول کی بیٹی اکلوتی بطول حق مانگنے کے لیے دربار میں گئی. بی بی نے سند دی، یہ کرسیوں پہ بیٹھ کے سند پڑھتے رہے، ہنستے رہے، سند پڑھتے رہے، ہنستے رہے. آخر میں ایک ملاؤن نے سند ہاتھ میں آئی، اس نے سند پھاڑی، زمین پہ پھینکی، ٹکڑے اٹھاتے ہوئے رو کے کہتی ہے حسین میرے قریب آ، تجھے بتاؤں تو نے قاسم کے ٹکڑے کیسے اٹھانے ہیں. جب بی بی نے سند کا پہلا ٹکڑا اٹھایا، بی بی کے بال سفید ہو گئے. رو کے کہتی ہے بابا مجھے اجر رسالت مل گیا، بابا تیری بطول غریب ہو گئی، بابا تیری زہرا غریب ہو گئی، بابا تیری امت نے اجر رسالت یہ دی ہے، تیری لکھی تحریر کو پھاڑ کے زمین پہ پھینک. عزادارو دوسری بیٹی حسین کی سغرا، جس کے بال سفید ہو گئے،
آل محمد کے گھر میں جب سفر کی تیاری ہوئی نا تو ایک بی بی ہر بی بی سے سوال کر رہی تھی، حسین سفر میں جا رہے ہیں، آپ حسین کے ساتھ جاؤ گی؟ یہ سوال کرتے کرتے علی اکبر کے پاس، علی اکبر کی اماں کے پاس آئی، آگے کہتی ہے حسین سفر میں جا رہے ہیں، آپ حسین کے ساتھ جائیں گی؟ بی بی رو کے کہتی ہے میرا اکبر جوان ہے، 18 سال کا ہو گیا ہے، میرے اکبر کی شادی قریب ہے، میں نے سنا ہے جب بیٹوں کی شادیاں قریب ہوں پھر گھروں سے نکلتے نہیں ہیں، لیکن حسین کی مرضی وہ سفر میں ساتھ لے کے جائے یا نہ جائے۔ عزادارو یہ بی بی زینب عالیہ کے پاس آئی، آگے کہتی ہے حسین سفر میں جا رہے ہیں، آپ حسین کے ساتھ جائیں گے؟ بی بی کہتی ہے اگر بھائی کی مرضی لے کے جائے نہ جائے، لیکن اتنا جانتی ہوں ایک طرف سے بھائی کا گھوڑا نکلے گا، ایک طرف سے میرا جنازہ نکلے گا۔ عزادارو یہ بی بی سوال کرتے کرتے ایک بی بی کے پاس آئی، آگے کہتی ہے اصغر کی اماں حسین سفر میں جا رہے ہیں، آپ حسین کے ساتھ جائیں گے؟ بی بی رو کے کہتی ہے میرا 6 دن کا اصغر ہے، میں نے سنا ہے رات کا سفر ہے، راستے میں گرمی ہوتی ہے، پتہ نہیں 3 دن تک سنا ہے پانی نہیں ملتا، میرا اصغر 6 دن کا ہے، پتہ نہیں حسین لے کے جائے یا نہ جائے۔ عزادارو یہ سوال کرتے کرتے حسن کی بیوہ کے پاس آئی، آگے کہتی ہے حسین سفر میں جا رہے ہیں، آپ حسین کے ساتھ سفر میں جاؤ گی؟ عزادارو جب کہنا حسین کے ساتھ سفر میں جاؤ گی، عزادارو اس وقت بی بی رو کے کہتی ہے جب سے حسن کے جنازے سے تیر نکالے ہیں نا، حسین مجھے ماں کہتا ہے، میرے قاسم کو حسن کی تصویر سمجھتا ہے، پتہ نہیں مجھے سفر میں لے کے جائے یا نہ جائے، میرا قاسم یتیم ہے۔ عزادارو یہ سوال کرتے 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 ایک بی بی کے پاس آئی، آگے کہتی ہے حسین سفر میں جا رہے ہیں، بی بی آپ سفر میں جاؤ گی؟ بی بی رو کے کہتی ہے میں نے سنا حسین کربلا جا رہے ہیں، کربلا میں جنگ ہے، جنگ میں فوج کی ضرورت ہوتی ہے، میری اولاد ہی کوئی